اسٹوڈنٹس، آج کا جو سبق ہے وہ پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ ہے، اور ڈاکٹر ممتاز منگلوری اس کے جو ہیں مصنف ہیں۔ اس میں زبانوں کے بارے میں آپ کو معلومات دی گئی ہیں، تو لیکچر کی طوالت سے بچنے کے لیے میں فوراً سے شروع کرتا ہوں۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں وطن عزیز کے 4 صوبوں میں بولے جانے والی زبانوں کے علاوہ شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر کی زبانیں بھی شامل ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کے عوام کی امنگوں، آرزوؤں، جذبات، احساسات اور طریقے تمدن اور معاشرت کی آئینہ دار ہیں۔ تمدن اور معاشرت کا مطلب آپ رہنے سہنے کے انداز لگا لیں، امنگوں کا مطلب آپ خواہشات، نظریات لگا لیجئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کے لوگوں کے مزاج کے مطابق ہیں، ان کے رہن سہن کے مطابق ہیں۔ ان میں لوک اور تحریری ادب کا بیش بہا ذخیرہ شامل ہے۔ لوک کہتے ہیں جو ایک مقامی طور پہ، مقام جگہ کو کہتے ہیں، تو جب کوئی شخص کسی مقام پہ رہتا ہے تو اس کے ارد گرد کا جو پورا علاقہ ہے وہ اس کا مقامی علاقہ بن جاتا ہے۔ مثلا کسی گاؤں میں رہنے والا بندہ اس گاؤں کا مقامی ہوتا ہے۔ سیالکوٹ کے رہنے والے سیالکوٹ کے مقامی ہیں، کوئٹہ کے رہنے والے کوئٹہ کے مقامی ہیں۔ تو اس مقام سے منسلک متعلقہ جو بھی کہہ لیں عادتیں ہیں، رسمیں ہیں، یا معلومات ہیں، یا کہانیاں ہیں، وہ لوک ادب، لوک کہتے ہیں انہیں، لوک کہانیاں، لوک ورثہ، لوک ادب۔ یہ تو ادب کی قدیم ترین شکل ہے ایک، اور یہ زیادہ تر تحریری نہیں ہوتا، یہ سینہ بسینہ، یعنی باپ جو ہے وہ اپنے باپ سے سنتا ہے، یعنی دادے سے سنتا ہے، پردادے سے سنتا ہے، پھر یہ سینہ بسینہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی ہیں۔ انہیں لوک ورثہ یا لوک ادب کہتے ہیں۔ اور بیش بہا کا مطلب ہے بہت زیادہ، بڑا قیمتی ذخیرہ موجود ہے جو مجموعی طور پر اس تہذیب و ثقافت کے خد و خال، یعنی اس کی شکل و صورت کو نمایاں کرتا ہے، جسے ہم پاکستانی تہذیب و ثقافت کہتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ نے چھوٹی کلاسز سے پڑھنا شروع کیا، لیکن شاید اس کے مفہوم جب بھی آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو آپ بیان تو بہت ہی کم بچے کر پاتے ہیں، لیکن اسے پھر آپ کو دوبارہ سمجھنا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں، جو تہذیب اور تمدن ہے نا، تہذیب کا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہ عمارات ہیں، یا یہ جو نظر آنے والی چیزیں ہیں جو فزیکل یعنی طبعی شکل میں موجود ہیں، عمارات ہو گئی، عمارات کے ڈیزائن ہو گئے، سڑکیں ہو گئیں، گاڑیاں ہو گئیں، لباس ہو گیا، یہ تہذیب میں آپ ان کو لگائیں۔ اور تمدن یا ثقافت جو ہے نا، یہ اس کا باطنی پہلو ہے، یعنی وہ خیال یا نظریہ جس کے تحت ایک عمارت بنائی گئی ہے، ایک سڑک بنائی گئی ہے، ایک جگہ پہ سڑک بنائی گئی ہے، ایک نظریے کے تحت، ایک اصول کے تحت جو کام کیا جاتا ہے، وہ نظریہ اور اصول ثقافت ہوتی ہے۔ اور اس کے ثقافت کے نتیجے میں جو ظاہری طور پہ ایک شکل نمودار ہوتی ہے وہ تہذیب ہوتی ہے۔ سمجھنے والے بچوں کے لیے یہ ہنٹ کافی ہے، یعنی ثقافت باطن ہے، تہذیب ظاہر ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک اس کا پوائنٹ بتایا ہے، جو جب کبھی بھی یہ لفظ آئے تو تہذیب اور تمدن میں یا تہذیب اور ثقافت میں یہ فرق ہے۔ ویسے تمدن کا لفظی مطلب یہ مدن سے نکلا ہے، مدن جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، تو شہری زندگی یا مہذب زندگی۔ یہاں تہذیب و ثقافت و لفظ استعمال نہیں ہوا، میں نے ویسے ہی کہا کہ چونکہ زیادہ تر لفظ وہ استعمال ہوتا ہے، تہذیب و تمدن کا بھی یہی مطلب ہے۔ یہاں تمدن بھی وہی ظاہری صورت میں ہی آتا ہے، یہاں ثقافت نہیں استعمال ہوا، لیکن میں نے آپ کو ویسے ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ زبانیں مخصوص علاقوں کے تعلق سے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف صحیح، لیکن بغور دیکھا جائے تو ان میں بڑے گہری تاریخی، تمدنی اور روحانی رشتے قائم ہیں۔ ان زبانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نشو و نما جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے دور اقتدار کی مرہون منت ہے۔ یعنی یہ جو زبانیں ہیں یہ بنی، پنپی اور آگے بڑھی ہیں۔ یہاں چونکہ مسلمان آ گئے، محمد بن قاسم 712 میں آئے، پھر اس کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک سے باقاعدہ یہاں پہ ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد پڑی، جو 1857 میں جیسے تیسے بھی اس میں تغلق آئے، اس میں خلجی آئے، اس میں لودھی آئے، اور آخر میں مغل آئے۔ تو ان کے زیر اثر، مسلمانوں کے زیر اثر ایک نئی زبان جو ترکی، فارسی، عربی، پشتو، پنجابی، بنگالی اور ملیالم اور تامل اور ہندی، ان سب کا مجموعہ ملا کے ایک نئی زبان لشکر
لشکری زبان یعنی وہ لشکر کی زبان تھی وہ اردو وجود میں آ گئی۔ تو مطلب اس جملے کا یہ ہوا کہ یہ جو اقتدار تھا مسلمانوں کا اتنا لمبا، جو تقریباً 800-900 سال پر محیط ہے اس علاقے میں، اس کے زیر اثر جو زبانیں بنی وہ ان پر ان مسلمانوں کے حکمرانوں یا اقتدار کی چھاپ نظر آتی ہے، ان کا اثر نظر آتا ہے۔ ان زبانوں کے شعراء و ادب نے، شعر و ادب نے صوفیاء کرام کے فیوز و برکات کے سائے میں پرورش پائی، یعنی اس میں ادب بھی تھا، صوفیاء کرام کی تعلیمات بھی تھیں، اور یوں ان زبانوں نے اخوت، مساوات، غیرت و حمیت اور باہمی مہر و محبت کی اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کا فریضہ انجام دیا۔ یعنی یہ زبانیں جو ہیں وہ اپنے اندر ادب کا اور تربیت کا اور علم کا ایک ایسا اسلوب، ایک ایسا طریقہ لیے ہوئے ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے ساتھ ان میں مسلمان مجاہدوں کے نعروں کی گونج بھی ہے اور تلواروں کی جھنکار بھی ہے، یعنی اس میں جہاد کی تربیت بھی ہے، جن کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہند میں اسلام کا نور پھیلا۔ پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا ادب تمام پاکستانیوں کی مشترکہ میراث ہے، وراثت ہے، ملکیت ہے۔ تو یہ ان سے اگر کوئی مشکل معنی ہے تو آپ مجھے نشاندہی کیجیے گا۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے کہ ہر معنی کو میں بتا دوں، لیکن بعض اوقات روانی میں، اور چونکہ میں اس کو میرے سامنے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں تو میں پھر اس کو میرے ذہن میں جو آتا ہے میں بتا دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی لفظ رہ گیا ہے، کوئی چیز کی وضاحت رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یوں تو پاکستان میں بولی والی ہر زبان اہمیت کی حامل ہے، لیکن اپنے دائرۂ اثر کے اعتبار سے پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، سرائکی اور کشمیری زبانیں یہاں کی بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہیں۔ شمالی علاقوں اور چترال کی زبان بھی قابل قدر ادبی سرمایہ رکھتی ہے، سرمایہ دولت کو کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر بھی کافی مواد شامل ہے۔ پاکستانی زبانوں میں پشتو، پنجابی، سندھی اور بلوچی نہ صرف یہ کہ پاکستانی آبادی کے وسیع حصے کی زبانیں ہیں، بلکہ ان کا قدیم و جدید ادب بھی معیار اور مقدار کے لحاظ سے خاصا، مجھے تھوڑا سا دیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یہ لفظ کو دقیق ہے شاید، یعنی بڑا گہرا ہے۔ اب میں اس کو دوبارہ وضاحت کروں گا، میں تھوڑا سا چونکہ تصویر ہے اور باریک تصویر ہے، میں اس کو دیکھ کے تو دوبارہ وضاحت کرتا ہوں اس کی، یعنی اس کا، اور یہ خاصا جو ہے یہ ہے سے ہے، یہ غلط پرنٹ ہوا ہے، یہ الف سے نہیں ہے۔ خاصا کہتے ہیں خاص بات کو۔ تو یہ ان کا جو ادب ہے، جو وسیع علاقے میں ان کی یہ پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے اندر جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، جو آداب لکھے ہوئے ہیں، وہ خاصا گہرا معنی رکھتا ہے۔ دقیق کا مطلب ہے اس کے اندر کافی معنویت اور اس کے اندر کافی گہرائی موجود ہے۔ سندھ کے شاہ عبد اللطیف بٹائی اور سچد سرمت، یعنی یہ سندھ کے ہیں۔ پنجاب کے سلطان باہو وارث شاہ اور بلے شاہ ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ان کو انڈرلائن بھی کیجئے کہ سندھ میں جب بھی آپ نے کسی بڑے ادیب کا یا یہ ادب میں جن کا حصہ ہے ان میں نام لینا ہے تو سچل سرمت اور عبد اللطیف بٹائی کا نام لینا ہے۔ پنجاب میں سلطان باہو وارث شاہ اور بلے شاہ ہیں۔ سرحد خیبر پختونخوا کے خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا۔ بلوچستان کے جام، ورک اور مست توکلی، یہ ورک ہے یا درک ہے، اب اس وقت چونکہ دیکھنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی ہے۔ پاکستانی ادب کی وہ عظیم شخصیات ہیں جن کے شاعرانہ کارناموں پر ہر پاکستانی کو بجا طور پہ فخر ہے۔ پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں بیشتر ایک ہی اصل کی مختلف شاخیں ہیں۔ اصل کہتے ہیں بنیاد کو، یہاں یعنی اگر درخت ہے اصل ہے نا، تو اس کی جو شاخیں ہیں نا وہ اس کی اصل بنیاد کا حصہ ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی زبانیں ہیں ان کی بنیاد ایک ہے، یہ وہ زمین ہے، وہ علاقہ ہے، وہ پاکستان بھی کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو یہ ان کی یعنی ایک ہی وہ ماخذ سے نکلی ہیں، ایک ہی وہ تہذیب و ثقافت سے نکلی ہیں۔ ان کا تعلق زبانوں کے اس وسیع سلسلے سے ہے جو اصطلاح میں ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے ہندوستان کا جہاں پہ آریائی قوم آ کے رہی، اس آریائی قوم نے پھر جو زبانیں بولنا شروع کی، وہی ان علاقوں کے مختلف لوگوں کی زبانیں بنتی چلی گئیں۔ اور ان تمام زبانوں کا جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، یہ ان کی بنیاد کیا ہے؟ ہند آریائی زبان۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کیجئے، بہت ہی اہم بات ہے یہ۔ یہ مثلا یہ اردو بھی ہو گیا، جتنی بھی زبانیں ہیں، پشتو ہو گئی، کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے وجود پذیر ہوئی، ان کا ماخذ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے یہ ہند آریائی زبان ان کا ماخذ ہے۔ جغرافیائی صورتحال اور مرور زمانہ کے باعث ان میں تغیرات پیدا ہونے لگے، یعنی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جغرافیے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ
ان کے تغیرات یعنی تبدیلیاں پیدا ہوتی گئیں اور ظاہری ہیئت میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی چلی گئیں۔ ہیئت کا مطلب ہے شکل، یعنی ان کی پھر شکلیں اور الفاظ ان میں تبدیل ہوتے گئے، لوگ دور ہوتے چلے گئے نا۔ وہاں کے علاقوں کی جو زبان تھی وہ اور تھی، ان کی اور تھی۔ یہ وہاں گئے، انہوں نے کچھ اپنے الفاظ ان کی زبان میں شامل کیے اور ان کے الفاظ اپنی زبان میں لے لیے، تو پھر ایک نئی زبان یا نیا ایک اسلوب یا نیا ایک طریقہ وجود میں آ گیا۔ مسلمانوں کے دور میں زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں بے حد اضافہ ہوا اور اسلامی اثرات کے تحت ان کے بنیادی مزاج میں نمایاں تبدیلیاں ظہور میں آئیں۔ پاکستان کی زبانیں باہمی گہری رشتوں میں پیوست ہیں، ان کی ماضی کی طرح ان کا حال بھی انہیں ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ زبانیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ مثلا پشتو بھی جو ہے سیکھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اور اردو سیکھنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے۔ پنجابی تو ویسے ہی بہت آسان ہے، اردو جو پنجابی بولتے ہیں انہیں اردو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، جو پشتو بولتے ہیں انہیں بھی اردو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اردو اصل میں ان میں بنیادی ایک رشتہ قائم کر دیتی ہے آج کے جدید دور میں۔ پہلے تو یہ نہیں تھا، پہلے تو زبانوں کی جو بنیاد تھی وہ ہند آریائی جو زبان تھی وہ تھی۔ اردو ہی پاکستان کی واحد زبان ہے جو یہ میں ایک پیراگراف شاید چھوڑ گیا ہوں، ہم علاقائی طور پہ سرحدی خیبر پختونخوا کے ہوں یا پنجابی سندھی ہوں یا بلوچ، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ رشتہ ہمارے نسلی، علاقائی اور لسانی رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے، یعنی برتری رکھتا ہے۔ اس رشتے سے ہم پر واجب ہے، یعنی ہم پر فرض ہے کہ ہم پاکستان کی سبھی زبانوں کا احترام کریں، انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں کوشاں ہوں، یعنی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ کوشش زبان ہی کے ذریعے سے کر سکتے ہیں اور وہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اردو ہی پاکستان کی وہ واحد زبان ہے جو ہمارے کسی ایک علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی سبھی کی زبان ہے، یعنی کسی ایک خاص علاقے کی زبان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے یہ پنجاب کے لوگوں کی زبان ہے تو نہیں، پنجاب کے علاقوں کی پنجابی ہے، خیبر پختونخوا کے علاقوں کی بلوچی ہے، بلوچستان کے لوگوں پشتو ہے، بلوچستان کے لوگوں کی بلوچی ہے، سندھ کے لوگوں کی سندھی ہے، تو پھر اردو کہاں کی زبان ہوئی؟ اردو ان دونوں سب کا کی مشترکہ زبان ہے۔ اردو جو ہے اس کا کوئی مخصوص علاقہ نہیں ہے، پاکستان میں تو کم سے کم نہیں ہے۔ اگر ہوا تو ہند میں بہار کا کوئی علاقہ تھا جہاں پہ یا لکھنؤ، خاص طور پہ لکھنؤ اور الہ آباد اور کلکتہ کی سائڈ پہ یہ اردو کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اردو بولتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے یہ جو علاقہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ اس لیے بھی مشترکہ زبان ہے کہ اردو کا کوئی مخصوص علاقہ بھی نہیں ہے۔ اس رشتے سے ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم پاکستان کی سبھی زبانوں کا احترام کریں، انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے کے قریب لانے میں اپنی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ ہم یہ کوشش زبان کے ذریعے سے ہی کر سکتے ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اردو ہی پاکستان، یہ میں نے تھوڑا سا رپیٹ کر دیا، علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے بھی سبھی کی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں یعنی ایک طرح سے مشترکہ طور پہ سمجھی، بولی، پڑھی اور لکھی جاتی ہے۔ اس کے علمی اور ادبی سرمایہ میں پاکستان کے ہر علاقے کے باشندوں یعنی رہنے والوں نے مقدور بھر، یعنی اپنی طاقت کے لحاظ سے، اپنی ہمت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، مقدور بھر کا مطلب ہے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جتنی بھی ان کے اندر صلاحیت تھی اس میں اضافہ کیا۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اردو کے شاعر اور ادیب موجود نہ ہوں۔ اس زبان کی ہماگیری اور ہر دل عزیزی کا اندازہ، ہماگیری کا مطلب ہے ہر پہلو کو یہ گھیرتی ہے، اس کا احاطہ کرتی ہے، اور ہر دل عزیز ہے یعنی ہر بندے کے دل میں رہتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، آسان ہے۔ اس امر سے، اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں ہمارے محققین یعنی تحقیق کرنے والے، اس کی جمع محقق کہتے ہیں تحقیق نگار کو، تحقیق کرنے والے کو، اور اس کی جمع ہے محققین، نے بڑا قابل قدر کام کیا ہے۔ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد خیبر پختونخوا میں اردو اور بلوچستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد کتابیں اور طویل مضامین تحریر ہوئے جن سے اردو زبان کی تاریخ کے بارے میں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اس طرح مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط پر خاصی تحقیق ہو چکی ہے۔ یعنی مقامی کا مطلب ہے کہ مثلا مقامی کسی خاص مقام کی زبان ہے، مثلا سرائکی ملتان کے قریب ایک علاقہ سرائکی کا ایک علاقہ ہے، شاید وسیب کہتے ہیں اس کو، وہاں کی زبان ہے تو اس کا اردو کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر بھی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پشتو کا اردو کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی محققین نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے۔ اردو ادب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب پر بھی گہرے اثرات ڈالے۔ ان زبانوں کی جدید نثر اور نظم میں اردو ادب سے اردو زبان سے خاصا استفادہ کیا گیا ہے۔ یعنی ان زبانوں میں جو نثر اور نظم لکھی گئی ہے وہ اردو میں بھی بہت سی چیزوں سے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوئی ہیں۔
ساتھ ہی ان زبانوں کا ادب اردو ادب کو بھی متاثر کرتا ہے، یعنی اردو ادب میں بھی ان زبانوں کی کہاوتیں، ضرب المثل، ضرب الامثال، محاورے وہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے سے چیزیں لیتے اور شیئر کرتے رہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے ادب کا ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکا ہے، بلکہ اردو کے ذخیرہ الفاظ میں ان زبانوں کے الفاظ کی آمیزش یعنی ملاوٹ، یعنی ان کو شامل کرنے سے خوشگوار یعنی خوبصورت اضافہ ہوا ہے۔ اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ آئین کی روح سے پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو ہے۔ اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ یوں یہ زبان وحدت پاکستان کی ضامن بھی قرار پائی ہے، یعنی وحدت کہتے ہیں، توحید جو ہے نا یہ وحدت سے نکلا، ایک ہونا، تو اس کا مطلب ہے اتفاق، یعنی صوبوں کا ایک ہونا، لوگوں کا ایک ہونا، یعنی پاکستان کے اتحاد اور اتفاق میں یہ اردو جو ہے وہ اس کی ضامن ہے، ضمانت دیتی ہے کہ یہ سب پاکستانی ہیں، ان کی زبان ہی چونکہ ایک ہے۔ یہ پاکستان کی زبانوں کے بارے میں ایک لیکچر تھا، اس کا اختتام یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ممتاز منگلوری کا مختصر سا تعارف ہے، پھر ایک مشقی سوالات کچھ لکھے ہوئے ہیں، یہ بہت آسان ہیں، یہ ان کا جواب تقریباً سبق کے اندر ہی موجود ہے۔ اس کے علاوہ موسمیاتی ماحولیاتی تبدیلیاں، علمی موضوع پر یہ کچھ ایک سوالات ہیں، یہ جو آپ نے کرنے ہیں، اس کے بارے میں آپ مجھ سے بات کیجئے، میں اس پر آپ کو رہنمائی بھی کروں گا، گائیڈ بھی کروں گا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنی گفتگو میں انگریزی کے کم سے کم الفاظ استعمال کروں، لیکن تضاد دیکھیے اور ستم ظریفی دیکھیے کہ اگلا 5واں سوال لکھا ہوا ہے، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیں اور اصل معنی اور مفہوم اور مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اردو میں ترجمہ کریں۔ آفٹر دی کریشن آف پاکستان in 1947, Urdu was chosen to be national language of the new country. Today, Urdu is spoken many countries around the world, including Britain, Canada, USA, the Middle East and India. In fact, there are more Urdu speakers in India than there are in Pakistan. یہ اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، آپ خود کیجئے ترجمہ۔ میں نے آپ کو ایک شعر بتایا تھا کہ کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والوں میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے، تو کام آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ بہت اس کا بہترین ترجمہ کیجئے گا، پہلے اس کو پڑھ لیجئے اور اس کا لفظی نہیں با محاورہ ترجمہ کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد چینی، جاپانی اور لوک کہانیوں میں کوئی یہ کتاب لائے۔ یہ آگے پھر کچھ سوالات ہیں جو آپ کو جب کلاسز شروع ہوں گی تو اس وقت کروائے جائیں گے۔ آخر میں کچھ سوال ہیں، سوالات لکھے ہوئے ہیں مشق میں، ان میں ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، پھر نیچے کچھ بناوٹ کے لحاظ سے، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے کچھ جملے ہیں۔ روزمرہ اس تحریر کو یا جملے کو کہتے ہیں، یہ جو عام سادہ جملہ ہوتا ہے، اور جو ہم آپس میں روزمرہ یعنی ڈیلی لائف میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ روزمرہ ہوتا ہے، مگر اسی کو اگر ایک خاص معنی، مفہوم اور الفاظ کی بندش میں باندھ دیا جائے تو وہ محاورہ بن جاتا ہے جس کا ایک خاص معنی اور مفہوم ہو جاتا ہے۔ مثلا 9-2-11 ہونا، 9-2-11 ہونا کا کیا مطلب ہے، یعنی اس کا کوئی لفظی مطلب تو بنتا نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی بھاگ جانا، غائب ہو جانا، ماتھے پہ سر پہ آنکھیں رکھ لینا، ماتھے پہ آنکھیں رکھ لینا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آنکھیں نکال کے ماتھے پہ رکھ دی جائیں، اس کا مطلب ہے کہ جب وقت آئے تو انسان بالکل ہی مدد کرنے سے انکار کر دے دوسرے کی۔ طوطا چشم ہونا، یعنی یہ اس کا مطلب تھوڑا کہ طوطے کی طرح، یعنی یہ محاورے ہیں، تو اس کے لحاظ سے دیکھیے گا۔ پھر آگے واحد جمع اور گرامر کی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ جو پیراگراف میں سوال نمبر 8-9 ہے، یہ خاص طور پہ بہت اہم ہے آپ کے امتحانی جو کثیر الانتخابی، جنہیں MCQs ملٹیپل چوائس کوسچنز کہتے ہیں، ان کا جو آپ کہیں اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو وہ کثیر الانتخابی اس کا ترجمہ بنتا ہے، تو آپ اس کو لازمی غور سے کیجئے۔ اس میں جو بھی آپ کو کمی بیشی یا مشکل پیش آتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں، بلکہ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ زیادہ سوالات پوچھیں گے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، لیکچر زیادہ طویل نہ ہو تو اس کو میں اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔